بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں حجاز اخونزادہ آپ کو یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج سے ہم بگنر سے لے کے ایڈوانس لیول تک کوشش کریں گے کہ جو چیزیں ہیں وہ آپ کو ہم سمجھا سکے اس کورس میں۔ تو سب سے پہلے اس کورس کا اسٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ایک گزارش ہے کہ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کرے تاکہ مزید اس طرح کی معلوماتی ویڈیو جس میں آپ کو کمپیوٹر کے حوالے سے جتنے بھی کورسز ہے یا جتنے بھی اس کے متعلق آپ کو آگاہی مل سکے، اور ساتھ میں بیل کے آئیکن کو بھی پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ تمام نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتے رہے۔ تو چلتے ہیں اپنے کورس کی جانب۔ تو سب سے پہلے تو ہم جو پہلا کلاس ہے ہمارا وہ ایک تعارفی کلاس ہے اس کورس کا، کہ اس کا تھوڑا سا ہم بیک گراؤنڈ جانتے ہیں کہ یہ ایڈوب فوٹوشاپ کیا ہے اور اس میں ہم کیا کریں گے اور یہ کس کام کے لیے ہوتا ہے۔ تو ایڈوب فوٹوشاپ ایک کمپیوٹر اپلیکیشن سافٹ ویئر ہے جو ڈیجیٹل امیجز میں ترمیم اور جوڑ توڑ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ فوٹوشاپ کو 1987 میں امریکی بائیو تامس اور جان نول نے تیار کیا تھا، جنہوں نے 1988 میں ایڈوب سسٹمز انکارپوریٹڈ کو تقسیم کا لائسنس فروخت کیا تھا۔ ایڈوب فوٹوشاپ ایک راسٹر گرافکس ایڈیٹر ہے۔ یہ سافٹ ویئر نہ صرف راسٹر گرافکس ترمیم میں بلکہ مجموعی طور پر ڈیجیٹل آرٹ میں صنعت کا معیار بن گیا ہے۔ سافٹ ویئر کا نام اس طرح ایک عام ٹریڈ مارک بن گیا ہے کہ ایڈوب فوٹوشاپ کے نام کو ہر وہ بندہ یا وہ انسان جانتا ہے جو کمپیوٹر یا جس کا ڈیزائننگ اور فوٹو ایڈیٹنگ کا شوق ہو، تو ایڈوب فوٹوشاپ کے بارے میں اس نے اس کا نام سنا ہوگا۔ تو آج کی اس کلاس میں مزید جو ہے وہ ہم آپ کو اس ایڈوب فوٹوشاپ کا جو ورژن ہے 2020، اس سے پہلے تو ایڈوب فوٹوشاپ شروع میں اس کا ایک ورژن جو ایڈوب 7 کے نام سے بہت زیادہ مشہور ہوا، وہ ایڈوب 7 تھا۔ اس کے بعد یہ CS ورژن بناتا رہا، لیکن 2017 کے بعد اس نے CC ورژن جو ہے نا وہ بنانے شروع کر دیے۔ تو آج ہم 2020 اس کا جو CC کا ورژن ہے اس کا انٹرفیس آپ کو ہم دکھاتے ہیں، اور اس پہ ہم اس کورس کو ہم اس میں آپ کو جو ہے نا کر کے دکھائیں گے کہ یہ جو 2020 ہے اس میں کس طرح کام ہوتا ہے، اور یہ اس سافٹ ویئر کا انٹرفیس کچھ جب آپ انسٹال کریں گے تو کچھ اس طرح کا آئے گا آپ کو۔ اس میں یہ اس کا سٹارٹنگ جو ہے انٹرفیس ہے، تو آپ یہاں سے بھی نیو فائل کو کریٹ کر سکتے ہیں، اور یہاں سے آپ فائل میں آ کے تو نیو پہ کلک کر کے بھی آپ اس کا ایک فائل اس کے اندر نیو اوپن کر سکتے ہیں۔ تو ہم سب سے پہلے جو ہے نا اس کو نیو فائل کو اوپن کرتے ہیں تاکہ آپ کو اس سافٹ ویئر کے حوالے سے جو اس کا انٹرفیس ہے یہ کیسے کام کرتا ہے وہ آپ کو ہم اس کے تھرو سمجھا سکیں۔ تو جب آپ نیو کو کلک کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو انٹرفیس آتا ہے وہ یہ آتا ہے آپ کے سامنے۔ تو اس میں ریسنٹ وہ ہوتا ہے جس میں آپ نے کام کیا ہوتا ہے ریسنٹلی، وہ فائل ادھر شو ہوتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ سیوڈ آ جاتا ہے، یہ جو سیوڈ جو فائل مطلب ہے جس میں آپ نے کام کیا اور سیو کیا ہو۔ اور تیسرے نمبر پہ یہ فوٹو اور اس کے مختلف سائزز ہے یہ آ جاتے ہیں۔ اور چوتھے نمبر پہ اگر کوئی آپ نے پرنٹ کا آپشن استعمال کرنا ہے، اس کو پرنٹ کرنا ہے، تو یہ مختلف پیجزوں کے فرنٹ سائز کے حوالے سے یہ اگر آپ لینا چاہے اور اپنے لیے وہی سائز جو ہے نا سلیکٹ کرنا چاہے اس میں تو آپ کر سکتے ہیں۔ جیسے لیٹر ہے، لیگل ہے، اور A4 A5 اور یہ 5 اور A6 اور A3 اس طرح کے۔ اگر ادھر آ جائے تو آرٹ اینڈ
السٹریشن کے حوالے سے جو ہے نا یہ اس کے مختلف سائز ہے، پوسٹ کارڈ ہو گیا، پوسٹر ہو گئے، اور اس طرح کے جو بھی مطلب ہے جس کیٹیگری میں بھی آپ کو اس پہ آئیں گے تو یہی ویب کی جتنے بھی ویب کے اندر جو تصویریں یا جو مطلب آپ ڈیزائن بناتے ہیں تو اس کے لیے یہ سائزز ہوتے ہیں۔ اور اس پہ آ جائے تو یہ موبائل کے سائزز ہیں، یہ جو مختلف قسم کے موبائل ہوتے ہیں اس کی یہ سائز ہے، تو اس میں آپ یہ بھی اپنے لیے مطلب ایگزیکٹ وہی سائز آپ لے سکتے ہیں۔ اور اس پہ آ جائے تو فلم اور ویڈیو کے جو مطلب جو سائز ہوتے ہیں وہ اس میں آپ لے سکتے ہیں، جیسے ایچ ڈی ٹی وی کا جو سائز ہے، اور اس طرح مختلف سائز ہے ایچ ڈی وی اور ڈی وی ڈی پرو، جو فلم اور ویڈیو کے حوالے سے جو سائزز ہوتے ہیں تو وہ آپ اس میں سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ یہ جو پسٹ ہے تو یہ تو اس کا نام جو نیو فائل آپ کریٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو آپ ایک نام یہاں سے دیں گے، یہ بائی ڈیفالٹ انٹائٹلڈ ون جو ہے نا اس کو آیا ہوا ہے۔ اور اس طرح سے آپ اس کا جو ہے نا یہ پکسل ہے، اس میں مزید آپشن بھی ہے، اگر آپ انچز رکھنا چاہتے ہیں، سینٹی میٹر، ملی میٹر، پوائنٹس اور اس طرح کا، تو یہ آپ اس کا جو ہے نا کر سکتے ہیں۔ تو ہم آتے ہیں یہاں پر اور اس کا یہ ہوتا ہے کہ وڈ جو آپ خود بھی اپنا ایک سائز اس میں کر سکتے ہیں، ود اور یہ ہائٹ ہے اس کو آپ کر سکتے ہیں یہاں سے، یہ لینڈسکیپ اور یہ جو ہے نا اگر آپ کو ورچوئل چاہیے تو وہ یہ ہے، اور اگر ہاریزنٹل چاہیے تو یہ اس کا آپشن ہے، اس سے بھی ہو سکتا ہے۔ اور آپ اپنا جو ہے نا سائز آپ اس میں یہاں پہ، اور اگر آپ ویب کے لیے اور اس طرح کی چیزیں بنا رہے تو آپ اس کو ریزولیوشن کو 72 رکھ سکتے ہیں، اور اگر آپ فرنٹ کے لیے جو ہے نا بنا رہے ہیں، مختلف فرنٹر ہوتے ہیں تو اس میں آپ کو یہاں سے 100 کے درمیان بھی ریزولوشن رکھ سکتے ہیں، اور یا 100 سے اوپر بھی، تو وہ آپ کا جو ہے نا اپنے اس پرنٹر کے اوپر ڈیپینڈ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کون سا پرنٹر ہے، اس طرح کا ریزولوشن آپ اس میں ڈال کے تو آپ اسے اچھا پرنٹر لے سکتے ہیں۔ لیکن عموماً ویب کے لیے جو چیزیں تیار ہوتی ہے یا جو آپ بڑے بینر وغیرہ بناتے ہیں تو اس میں 300 200 اور اس طرح کے ریزولوشن ہوتے ہیں۔ عام جو پکچر ہوتے ہیں یا ویب کے لیے اگر آپ نے کوئی پکچر بنانی ہے تو وہ 72 یعنی 72 اس کا ریزولوشن ہونا چاہیے، اور یہ اس کا رزلٹ اچھا ہوتا ہے۔ پھر اس کے نیچے یہ اس کے کلر کے آپشن ہے، RGB، اور اس میں مختلف یہ جو ہے نا CMY کے اس طرح، لیکن اس کو آپ RGB پہ ہی رکھا کریں۔ RGB میں یہ ہوتا ہے کہ یہ جو گولڈ کلر ہوتا ہے یہ CMY کے میں نہیں بنتا اتنا خوبصورت، تو اس کو آپ RGB میں رکھا کریں۔ اس چیز کو آپ یہیں پہ رہنے دیں، یہ بعد میں پھر آپ کو آگے ہم سمجھائیں گے اس کے حوالے سے۔ یہ جو اس کا آپشن ہے تو اس سے آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اس کا جو آپ نیو فائل اوپن کرنا چاہتے ہیں تو اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وائٹ ہونا چاہیے، بلیک ہونا چاہیے، یا کوئی اور کلر ہونا چاہیے، یا ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے، یعنی یہ اس کے اندر جو ہے نا یہ آپشن ہے، آپ کس چیز کو کس طرح جو ہے نا وہ کر سکتے ہیں، تو یہ اس کا وہ ہے۔ آگے یہ ایڈوانس لیول کے ہیں تو یہ آپ کو آگے چل کے ہم اس کو کریں گے۔ تو ابھی ہم نیو فائل پہ آتے ہیں، نیو فائل کریٹ کرتے ہیں، اور آپ کو اس سافٹ ویئر کا کچھ اس طرح کا جو ہے نا آپ کو اس کا لک نظر آئے گا۔ یہ اس کے فائنل ہے، یہاں سے یہ فائل ہے، یہ تو آپ نے دیکھ لیا، لیکن ہم سب سے پہلے اس کو یہی سے سٹارٹ کریں گے کہ یہ جو ٹول ہے اس ٹول کے حوالے سے ہم آپ کو اس ویڈیو میں تھوڑا سا بتاتے ہیں، آگے چل کے ہم اس پہ پھر ایک ایک ٹول کے اوپر ہم آپ کو کام دکھائیں گے کہ کس ٹول کا کیا کام ہوتا ہے۔ آج مختصر سی تعارف آپ کو اس ٹول کا کراتے ہیں۔ یہ ہے موو ٹول، اس کو موو ٹول کہتے ہیں، اس سے چیزوں کو موو کرتے ہیں، سلیکٹ کر کے اس چیزوں کو موو کرتے ہیں۔ اگر اس ٹول پہ آ جائے تو یہ ریکٹینگل مارکی ٹول ہے، اس کے اندر پھر یہ ہے کہ اس کے اندر بھی کچھ ٹول موجود ہیں،
ریکٹینگل مارکی ٹول اور ایلپٹیکل ٹول، سنگل رو مارکی ٹول اور یہ سنگل کالم مارکی ٹول۔ تو اگر اس پہ آ جائے تو یہ لاسو ٹول ہے، اس کو لاسو ٹول بولتے ہیں۔ یہ سلیکشن کے لیے ہوتا ہے، اس سے مختلف آبجیکٹ کو آپ سلیکٹ کر کے تو اس کے اوپر آپ اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ سے مطلب دوسرے فائل میں لے کے جا سکتے ہیں، اور ایک جگہ سے دوسری جگہ اس کو مطلب اٹھا کے تو سلیکٹ کر کے تو اس کو یہ کٹنگ کے لیے جو ہے نا یوز ہوتا ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے یہ اس کو آبجیکٹ سلیکشن ٹول بولتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت زبردست فیچر ہے اس میں کہ اس کے ذریعے سے آپ کسی بھی آبجیکٹ کو بڑے آسانی سے جو ہے نا وہ سلیکٹ کر کے تو اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ موو کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اس کو تو آپ سب جانتے ہوں گے، یہ تو ابھی جو موبائل کے اندر بھی کئی قسم کے امیج ایڈیٹنگ سافٹ ویئر ہیں تو اس میں بھی یہ آپ نے دیکھا ہوگا۔ اس کو کراپ ٹول بولتے ہیں، اس کے ذریعے سے آپ پکچر کو کراپ کر سکتے ہیں، یعنی کہ جو حصہ یا جو اس پکچر کے جو سائڈ یا جو حصہ آپ کو چاہیے یا جو آبجیکٹ آپ کو چاہیے اسی کو سلیکٹ کر کے تو آپ اس کو کراپ کر سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد یہ آ جاتا ہے، یہ ہے فریم ٹول۔ تو فریم ٹول کا بھی ایک اپنا ایک کام ہوتا ہے اس میں۔ تو یہ فریم ٹول ہے۔ فریم ٹول کے اندر یہ ہے کہ فریم ٹول میں آپ کسی چیز کو، کسی پکچر کے کسی حصے کو اس فریم میں شو کرنا چاہتے ہیں تو یہ اس فریم میں شو ہوگا۔ تو اس کے بارے میں بھی آپ کو بتایا جائے گا۔ اس کے بعد یہ جو ہے یہ آئی ڈراپر ٹول ہے۔ تو آئی ڈراپر ٹول کا کام جو ہے وہ آپ سب کو معلوم ہے کہ جو جانتے ہیں، جو نہیں جانتے اس کو بھی ہم جو ہے نا اس کے بارے میں بتاتے چلیں کہ یہ اس سے کلر کو آپ پک کرتے ہیں، جو کلر آپ کو اپنے اس آبجیکٹ میں چاہیے سیم کلر اس کو آپ پک کر کے تو آپ اس پہ کام کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ جو ٹول ہے یہ سافٹ ہیلینگ برش ٹول ہے۔ اس کے ذریعے سے بھی آپ بہت سے کام کر سکتے ہیں اور یہ ایک بہت زبردست ٹول ہے ایڈوبی کا۔ تو یہ بھی آپ کو اس کے بارے میں بھی آگے بتائیں گے۔ یہ ہے برشز ٹول۔ برشز ٹول کا بھی اس کے اندر بہت کام ہے، اس کے اندر اس کے بارے میں بھی آپ کو اس پہ ہم کام کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ یہ کیسے کام کرتا ہے۔ اس کے بعد یہ کلون اسٹیم ٹول ہے۔ تو یہ اس کے حوالے سے بھی اس پہ جو کام ہوگا وہ آپ کو۔ اس کے بعد ہسٹری برش ٹول ہے، تو اس کے حوالے سے بھی آپ کے ساتھ ہم آگے چل کے اس ٹول کو ایک ایک کر کے آپ کو ہم سمجھائیں گے کہ اس سے ہم کیا کام لے سکتے ہیں اور ہر ٹول کا کیا کام ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ اریزر ٹول۔ اریزر ٹول کا تو آپ کو نام سے بھی آپ سمجھ گئے ہوں گے، یہ مطلب ایک چیزوں کو ریزر کرتا ہے، یعنی اس چیز کو کٹ کرتا ہے، اس کو بیک گراؤنڈ کے اندر سے یا کسی آبجیکٹ کو اگر آپ نے اس کو ختم کرنا ہو، اریز کرنا ہو تو یہ اس کے لیے یوز ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ پینٹ بکٹ ٹول ہے۔ تو اس کا بھی تقریباً آپ جانتے ہوں گے، نہیں تو ہم آپ کو اس میں سمجھائیں گے کہ یہ بکٹ ٹول کے اندر آپ کسی کلر کو پک کر کے تو بکٹ ٹول کے ذریعے سے آپ اپنے بیک گراؤنڈ میں یا اپنے سلیکٹ کی ہوئے چیز میں آپ اس کو فل کر سکتے ہیں۔ یہ ہے برل ٹول جو تصویر کو بلر کرتا ہے۔ بلر ٹول ہے یہ بیک گراؤنڈ کو بلر کرنے یا کسی ایریا کو اگر آپ بلر کرنا چاہتے ہیں تو یہ بلر ٹول ہے۔ اس کے بعد یہ ڈش ٹول ہے۔ ڈش ٹول کا یہ ہے کہ یہ بھی تصویر کو جو ہے نا وہ لائٹنس اس میں پیدا کرتا ہے، تصویر کے اندر، آپ کی پکچر کے اندر یا آپ کی کسی جس چیز پہ آپ کام کر رہے ہیں تو یہ اس کے اندر وہ کام کر رہے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے یہ ہے پین ٹول۔ پین ٹول یہ بہت زبردست ایک ٹول ہے، اس کے مدد سے آپ مختلف قسم کے چیزوں کو جو ہے نا آپ کر سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں
اور اس کے اندر جو چیزیں مطلب اس کے ذریعے سے آپ پاتھ کریٹ کر سکتے ہیں. ایڈوب فوٹوشاپ میں شیپ ہوتے ہیں اور پاتھ، تو پاتھ جو ہے وہ ویکٹر فائل ہوتے ہیں. جو ویکٹر ہوتے ہیں وہ پاتھ کا یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کوئی پاتھ بناتے ہیں اور وہ آپ اس کو جتنا بھی مطلب بڑا کرنا چاہیں گے تو اس کی کوالٹی پہ اوپر جو ہے نا وہ خراب نہیں ہوگا، اس کے پکسلز خراب نہیں ہوں گے. تو یہ جو شیپ ہوتا ہے اس کو اگر آپ بڑا کر لیں تو یہ پھر اس کے جو ہے نا پکسل وہ زیادہ زومنگ سے اس کا کوالٹی امیج کا خراب ہو جاتا ہے. اس کے بعد یہ ٹول ہے، یہ ٹیکسٹ ٹول کے نام سے بھی جو ہے نا اس کو ٹیکسٹ ٹول بھی کہتے ہیں، اس کو مطلب ہاریزنٹل ٹائپ ٹول بھی کہتے ہیں. تو اس میں مختلف قسم کے مطلب آپ لکھائی اگر تصویر پہ یا آپ نے کسی ڈیزائن پہ کرنا چاہیں تو یہ اس کے لیے یوز ہوتا ہے. اس کے بعد یہ پاتھ سلیکشن ٹول ہے. میں نے جو آپ کو یہ بتایا تھا اس پن کے ذریعے سے اگر آپ کوئی پاتھ بناتے ہیں یا ویسے آپ اگر کوئی پاتھ کریٹ کرتے ہیں تو یہ اس پاتھ کو آپ نے اگر موو کرنا ہو یا اس کے اندر اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرنا ہو تو اس کے لیے آپ اس پاتھ سلیکشن ٹول کو استعمال کریں گے. تو اس کے بعد یہ جو ہے ریکٹینگل ٹول ہے، اس کے ذریعے سے آپ ریکٹینگل بنا سکتے ہیں اس کے اندر. اور یہ اس کے اندر یہ ہینڈ ٹول ہے. تو اگر آپ نے اپنے پکچر کو زوم کیا ہوا ہے اور آپ اپنے آبجیکٹ کو اپنے آپ سے وہ سائڈ پہ ہے یا آپ کو نظر نہیں تو اس کو آپ اپنے سامنے ورک ایریا میں لے کے آ سکتے ہیں تاکہ آپ اس پہ کام کر سکیں آسانی سے. تو یہ زوم ٹول ہے، زوم ٹول کی مدد سے آپ اپنے پکچر کو جو ہے نا وہ زوم کر سکتے ہیں. تو اس کا بھی آپ کو سمجھائیں گے کہ اس میں کیا کام ہے اور یہ کیسے کام کرتا ہے. اس کے بعد یہ جو آپ کو دو کلر نظر آ رہی ہے تو یہ فور گراؤنڈ کلر ہیں، اس کو فور گراؤنڈ کلر بولتے ہیں اور اس کو بیک گراؤنڈ کلر بولتے ہیں. تو یہ جو ہے نا دو اس میں ہوتے ہیں کلر، تو آپ اس کو کنورٹ بھی کر سکتے ہیں اس کے ذریعے سے. تو یہ کچھ ٹول تھے اور آگے سے یہ جو فائل ہے ایڈٹ امیج وغیرہ یہ سب آپ کو اس کورس میں انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ کو یہ ہم سمجھائیں. اس کے بعد اس ایریا پہ اگر ہم آتے ہیں تو اس میں یہ کلر ہے، یہ سوئچز ہے اور یہ گریڈینٹ ہے اور یہ پاتھ وغیرہ ہے، پارٹنر وغیرہ ہے. تو یہ اس کا ایک انٹرفیس اس ایریا کے اندر جو یہ چیزیں ہیں تو اس کا اپنا اپنا ایک کام ہوتا ہے. یہاں سے آپ کلر کو سلیکٹ کر سکتے ہیں، اس سے آپ کلر کو جو ہے نا مختلف کلر اس کے اندر اگر آپ اس کو مطلب ایسا اوپر نیچے کریں گے تو مختلف کلر آپ کے سامنے ادھر آئیں گے اور آپ اس کو سلیکٹ کر سکتے ہیں. دوسری جگہ پہ اس کے نیچے آپ آ جائے تو یہاں پہ یہ لیئر کا جو ہے نا ایک آپ کو نظر آ رہا ہے، دوسرا چینل کا ہے اور تیسرا یہ پاتھس کا ہے. تو یہاں پہ یہ جو ہم نے اس کو لیا ہوا ہے تو اس کو لیئر بولتے ہیں، یہ ایک لیئر ہے، بیک گراؤنڈ لیئر ہے. تو یہ اس کا آپ کو یہاں پہ شو ہو رہا ہے. تو یہ مطلب ہے آپ اس ایریا میں اگر آپ لیئر کو سلیکٹ کرتے ہیں یا کچھ اس کے جو کام ہے آگے چل کے ہم آپ کو بتائیں گے. دوسرا یہ جو ہیں یہاں سے آپ ایڈ مارک کر سکتے ہیں، یہاں سے آپ کریٹ فائل ایڈجسٹمنٹ لیئر کے اندر کوئی ایڈجسٹمنٹ کرنا چاہے تو وہ کر سکتے ہیں. اور یہاں سے آپ گروپ کریٹ کر سکتے ہیں، مختلف فائلوں کے گروپ آپ یہاں سے کریٹ کر سکتے ہیں. 2-3 فائلوں کو ملا کے اگر آپ گروپ اس کو کریٹ کرنا چاہتے ہیں، ایک جیسا موو کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے وہ گروپ کریٹ ہوتا ہے، یہاں سے نیو لیئر جو ہے نا وہ کریٹ ہوتا ہے. تو یہ آج کے کچھ ٹول ہیں، آگے چل کے ہم اس ٹولز کو آپ کو ایک ایک کر کے انشاءاللہ سمجھائیں گے. تو تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں. اور کمنٹس باکس میں آپ ہمیں جو ہے نا آپ کا اس کلاس کے متعلق کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ باکس میں ہم سے
وہ سوال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو اس کا ہم اپنی طرف سے کوشش کریں گے کہ اس کا آپ کو ہم اچھی طرح سے آپ کو گائیڈ کر سکیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔